بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق و معبود ہے، اور درود و سلام امام کائنات سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا. میرے عزیز ساتھیو، آج کے خطبہ جمعہ میں میں ایک انتہائی اہم اور ایک مختلف عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے آپ کا ایک ایک لمحہ وہ انتہائی قیمتی ہے.
اور توجہ مطلوب ہے۔ اور وہ عنوان اور موضوع ایسا ہے کہ جس کی طرف ابھی تلک ہمارے اہل علم نے توجہ نہیں فرمائی، لیکن وہ فتنہ اندر ہی اندر پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور شاید ایسا نہ ہو کہ جس طرح آغاز میں مرزا قادیانی کو اہل اسلام نے کوئی سیریس نہ لیا، لیکن جب وہ فتنہ پروان چڑھ گیا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا مسلمانوں کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا۔ بعین ہی دور حاضر کا سر اٹھاتا ہوا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ ہے فیصل آباد کی لاسانی سرکار کا فتنہ۔ جس کے عقائد، نظریات، افکار، کردار، اس کے متعلق بہت سے ذی شعور لوگ بھی ابھی تک ناواقف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص اور یہ فتنہ قادیانیت سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزے نے حقوق مصطفیٰ پہ ڈاکہ مارا تھا، اور یہ بدبخت وہ ہے جس نے صرف حقوق مصطفیٰ پہ نہیں بلکہ حقوق خدا پہ بھی ڈاکہ مارا ہے۔ جو نہ صرف اختیارات نبوت میں مداخلت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ اختیارات خداوندی میں بھی یہ دخل اندازی کرتا ہے، اور اس کا مذہب، اس کے عقائد، اس کے نظریات، یہ وہ نظریات ہیں کہ جو اس سے پہلے نہ تو دیوبندی مذہب میں پائے جاتے ہیں اور نہ ہی بریلوی عقیدے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ خود کہتا ہے کہ 1993 سے ہمارا مشن جاری ہے۔ سن آپ نے یاد رکھنا ہے، کون سا؟ 1993۔ 1993 سے ہمارا مشن جاری ہے، اور شروع میں کئی پیر حضرات اور کئی گدی نشین ہمارے مخالف تھے۔ انہوں نے ہمارے عقائد و نظریات کو قبول نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیر حضرات اور جو گدی نشین اور جو درباروں اور مزاروں والوں کا مذہب تھا، یہ اس سے بھی الگ تھلگ کوئی چیز ہے، اور اس نے وہ مذہب متعارف کروایا جس کو مزاروں، درباروں اور گدی نشینوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں شروع میں کئی
پیر حضرات اور کئی گدی نشین ہمارے مخالف تھے، لیکن اب وہ ہماری جماعت میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے عقائد کی تصدیق کر چکے ہیں، ہمارے عقائد کی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو عقائد یہ سرکار لے کے آئی ہے وہ عقائد 1993 سے پہلے نہیں تھے، وہ نظریات 1993 سے پہلے نہیں تھے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے جھوٹے اور کذاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے عقیدے اور مذہب کا وجود 1993 سے پہلے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق وہ ہے، سچ وہ ہے جس میں تسلسل ہے، جس کو ماننے والے کبھی تھوڑے اور کبھی زیادہ، کبھی کثیر کبھی قلیل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوئے کسی دور میں، کیونکہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ وہ میری امت کے لوگوں، میری امت کا ایک جتھا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، اور جس کا وجود 1993 سے ہو، پہلے 1400 سال نہ ہو، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ حق وہ ہے جو محمد الرسول اللہ سے جاری و ساری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایسی جماعت اور ایسے عقیدے کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے جس کا وجود 1993 سے ہو؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وہ انسان جو اللہ کی مخالفت کرے، وہ انسان جو رسول کی مخالفت کرے، وہ انسان جو ایمانداروں، جو مسلمانوں کی جماعت کے طریقہ کار سے ہٹ جائے تو نولی ما تولا، وہ جدھر بھی جاتا ہے ہم اس کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ احباب گرامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کا راستہ، مومنوں کا راستہ، اس سے ہٹنے والا، اور وہ شخص جو 1993 سے اپنا عقیدہ اور مذہب متعارف کروا رہا ہے، وہ ایمانداروں اور مومنوں کے راستے سے ہٹ رہا ہے، جس پہ امت 1400 سال سے قائم تھی۔ اور آئیے اب غور کیجئے، سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا افکار ہیں، وہ کیا عقائد ہیں، وہ کیا نظریات ہیں جن کی وجہ سے ہم اسے فتنہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نام غلط، کام بھی غلط اور نام بھی غلط۔ لاسانی کیا مطلب؟ جس جیسا کوئی نہیں، جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کا ہمسر کوئی نہیں، جس کی مثیل کوئی نہیں، جس کی نظیر کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، رب ذوالجلال کی مخلوق میں اگر کوئی لاسانی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن جیسا با کمال، جن جیسی
عظمت والا، شان والا، مقام والا، آن والا، مرتبے والا نہ کوئی آیا اور نہ قیامت کی دیواروں تک آئے گا۔ وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ اور اگر آج کوئی اپنے آپ کو لاسانی کہتا ہے، وہ فتنہ تو ہو سکتا ہے، بے مثال ہو سکتا نہیں۔ عقائد و نظریات کیا ہیں؟ جس طرح کہ میں نے گزارش کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ تھا جس نے حقوق مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اور یہ بے ایمان وہ انسان ہے جو حقوق خدا میں بھی دخل اندازی کرتا ہے، حقوق خدا میں بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے سنیے اس کا عقیدہ۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جلسہ کر رہا تھا، میرے جلسے کے دوران بارش شروع ہو گئی، جلسے کے دوران بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے بتلائیے کہ بارش کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی پہ بارش کا کنٹرول ہے؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی بارش برسا سکتا ہے، نہ کوئی بارش کو روک سکتا ہے۔ بارشوں پہ کنٹرول میرے اللہ کا۔ رب کا قرآن کہتے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا لوگو، بے شک اللہ ہی قیامت کے متعلق جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بے شک اللہ ہی بارش کو نازل کرتا ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، وہ مذکر ہے، وہ مؤنث ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ کون جانتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے۔ حضرات گرامی، فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے۔ اور کس نفس کو کہاں پہ موت آنی ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں میرے رب نے اعلان فرما دیا کہ بارش کا کنٹرول الہ العالمین کے پاس ہے، بارشیں برسانا میرے رب کے اختیار میں ہیں، حتیٰ کہ بارش برسانا اس کے محبوب کے اختیار میں بھی نہیں۔ اس کو بھی جب بارش چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی جماعت کو لے کر، صحابہ کو لے کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا ہے، نماز استسقاء پڑھتا ہے کہ الہ العالمین تیرے بندوں کو پانی چاہیے، بارشیں چاہیے، رحمت کر، بارش برسا۔ اور دوسری بات بھی سنیے، جب بارش برستی رہے، ہفتہ تک برستی رہے، پھر بارش کو روکنا ہو تو اس بارش کو روکنے کا اختیار بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہ کس نے بتلایا؟ یہ خاتم النبیین نے بتلایا کہ جب صحابہ کرام نے شکایت کی، اے امام کائنات، ایک ہفتے سے بارشیں برس رہی ہیں، راستے بند ہو چکے، آپ اللہ سے دعا کیجئے رب بارش کو روک لے۔ میرے پیغمبر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ مدینے سے بارش کو روک لے، مدینے کے ارد گرد بارش کو برسا دے۔ یہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والے محبوب نے بتلا دیا کہ لوگوں، کنٹرول دعا کرنے والے کا نہیں ہے، کنٹرول اس کا ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، وہ اکیلا میرا خدا ہے، میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی،
سنیے اب خدائی اختیارات میں کیسے دخل اندازی کرتی ہے آج کی لسانی سرکار۔ حضرات گرامی کہتا ہے کہ میں جلسہ کر رہا تھا، دوران جلسہ بارش شروع ہو گئی تو میں نے بارش والے فرشتے کو کہا کہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے، آج ہمارا موڈ نہیں ہے، آج بارش نہیں چاہیے۔ تو نے یہاں جہاں میں جلسہ کر رہا ہوں، بارش کے فرشتے کو کہتا ہے کہ تو نے یہاں بارش نہیں برسانی، تو نے یہاں بارش نہیں برسانی۔ اگر تو نے بارش برسائی تو میں جبریل کو کہہ کے تیرے کان کھینچوا دوں گا۔ ایتھی بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو علم ہے کہ آپ کے پاکستان میں بلکہ فیصل آباد میں یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، جانتے ہیں، معلوم ہے۔ آپ کسیاں اور لاٹھیاں اٹھا کے ہالینڈ والوں سے تو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے یہ فیصل آباد والی سرکار کا تو پتہ کر لیں کہ جو نبی کا گستاخ اور جو رب کا گستاخ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہے، جب آپ کے ارباب اختیار ایسے گستاخوں کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو حضرات گرامی پھر کسی یہودی اور کسی عیسائی کا گستاخی کرنا یہ بھی محال نہیں ہے۔ سنیے، کہتا ہے کہ میں نے کہا اگر تو نے یہاں بارش برسائی تو میں جبریل کو کہہ کے تیرے کان کھینچواؤں گا۔ کہتے ہیں اپنی زبانی بتاتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا تو بارش رک گئی، بارش رک گئی۔ کس کے کہنے پہ؟ کس کے کہنے پہ؟ صوفی مسعود صدیقی لسانی سرکار کے کہنے پہ بارش رک گئی، اور کہتا ہے کہ فرشتے نے میری بات مان لی۔ میرے بھائیوں سنیے، بارش برسانا بھی میرے اللہ کا اختیار ہے، بارش روکنا بھی میرے اللہ کا اختیار ہے، اور فرشتے پہ کنٹرول بھی میرے اللہ کا ہے۔ کسی مخلوق خدا کا کسی فرشتے پہ کوئی کنٹرول، او بولو، کسی ولی کا، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی نبی کا ہو سکتا ہے؟ کسی نبی کا بھی کسی فرشتے پہ کنٹرول نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل امین، جتنا آپ آتے ہیں کاش کہ آپ تھوڑا سا اپنی آمد کو بڑھا دیں، آپ اس سے زیادہ آیا کریں۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محبوب خدا ہم جب بھی آتے ہیں رب کے حکم سے آتے ہیں، رب کے حکم کے سوا نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی فرشتے پہ کنٹرول نہ کسی شیخ کا، نہ امام کا، نہ خطیب کا، نہ لسانی کا، نہ کسی پیر کا، نہ ولی کا، نہ صحابی کا، نہ تابعی کا، نہ نبی کا۔ فرشتوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ الہ العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ او کائنات کے لوگو، ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کہ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ علیہا ملائکتن، جس پہ رب کے فرشتے ہوں گے، غلاظن، جہنم کے اوپر جو فرشتے رب کی طرف سے ڈیوٹی پہ مامور ہوں گے وہ سخت گیر ہوں گے، شداد قوت والے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے رب کی نافرمانی کرتے نہیں کرتے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے رب نے کہا فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ کہتا ہے کہ رب کا حکم لے کر، رب کا آرڈر لے کر، بارش کا فرمان لے کر فرشتہ آیا اور میں نے روک دی، میں نے روک دی۔ خدائی اختیارات میں دخل اندازی۔ آئیے میں دوسری مثال اور دوسرا حوالہ پیش کروں کہ یہ سرکار
خدائی اختیارات میں دخل اندازی کی دعوے دار ہے۔ اہل حدیثوں بیدار ہو جاؤ، جاگو، تھوڑا سا ہوش میں آؤ۔ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے اور ہمارے پڑوس میں، ہمارے گرد و نواح میں کوئی اٹھ کے حقوق مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈال دے اور کوئی اٹھ کے حقوق خدا میں دخل اندازی کی کوشش کرے اور ہم خاموش رہیں، یہ کسی اہل حدیث کی غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی۔ سنیے، کہتا ہے کہ جو بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے، دوسرا حوالہ لسانی سرکار کے متعلق، اور میں یہ جملہ کلمہ بولنا نہیں چاہتا اس کے متعلق، لیکن چونکہ اس نام سے معروف ہے اور میں اگر کسی اور نام سے بات کروں تو شاید پتہ نہ چلے آپ کو، تو سنیے، یہ جو اپنے آپ کو لسانی کہتا ہے جو بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر میرے منہ سے نکل جائے، سنیے، اگر میرے منہ سے نکل جائے کہ تقدیر کو بدلنا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، اور اس کے یہ تمام بیانات ویڈیوز میں موجود ہیں، یہ تمام مواد ویڈیوز میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ کہتے ہیں میرے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اگر میں چاہوں کہ تقدیر بدل جائے، میں کہہ دوں کہ تقدیر بدل دی جائے تو وہ بدل جاتی ہے، اور اگر میں موت کے فرشتے کو کہہ دوں کہ جان نہیں نکالنی تو وہ بھی میری بات رد نہیں کرتا۔ اگر میں موت کے فرشتے کو کہہ دوں کہ جان نہیں نکالنی تو وہ بھی میری بات کو رد نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، غور کیجئے، کون کہتا ہے کہ میرے کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ سنیے، میرے رب کا فرمان کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سنیے، کہتے ہیں کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا، تقدیر کو لکھ دیا، اور تقدیر لکھنے کے بعد، سنیے، تقدیر لکھ دینے کے بعد میرے رب نے کیا فرمایا؟ لا یبدل القول لدی، میں جو لکھ دوں وہ تبدیل نہیں ہوتا، میں جو لکھ دوں، جو رب فرما دے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہے کہ میرے کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، رب کہتا ہے نہیں بدلتی، میرا قول، میری تقدیر، میری لکھی بات نہیں بدلتی، اور یہ کہتا ہے میں جو چاہوں وہ ہو جاتا ہے، میری بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ جبکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام محبوب کی عقیدت میں، نبی کے پیار میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ذمہ دار ممبر پہ کھڑا ہوں، ذمہ دار ادارے کی طرف سے کھڑا ہوں، اور ذمہ دار لوگوں میں بات کر رہا ہوں، اور ذمہ دار علماء کرام اور شیوخ الحدیث موجود ہیں جن کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ سنیے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی کے صحابہ عقیدت میں، پیار میں، محبت میں، عظمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے ما شاء اللہ و شئتا۔ شیخ صاحب، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، اور کس کو کہا؟ محمد مصطفیٰ کو۔ کس نے کہا؟ نبی کے یاروں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، ما شاء اللہ و شئتا، جو رب چاہے
اور جو آپ چاہیں تو میرے نبی نے آنے والے کو کیا کہا، کہنے والے کو کیا کہا، اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، اور یہ کہنے والے کہ جو رب چاہے اور جو محمد مصطفیٰ چاہیں، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ نہیں، یہ جملہ غلط ہے، یہ الفاظ غلط ہیں۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اتنا کہا کرو کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کائنات کے لوگوں چاہتے تمہاری پوری نہیں ہوتی، چاہت وہ پوری ہوتی ہے جو عرش والے رحمان کی ہوتی ہے۔ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میرا چچا کفر پہ جان نہ دیتا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میرے دندان مبارک شہید نہ ہوتے۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میری عائشہ پہ تہمت و الزام نہ لگتے۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میرے 70 قاری شہید نہ ہوتے۔ اگر میری چاہت پوری ہوتی، کبھی میرے کھانے میں زہر نہ ملایا جاتا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی صدیق کی ایڑی کو سانپ نہ ڈستا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میرے حسن و حسین شہید نہ ہوتے۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی احد میں میرے 70 صحابہ کرام شہید نہ ہوتے۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میری سمیہ اور زنیرہ کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میرے بلال کو تپتی ریت پہ نہ لٹایا جاتا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی آل یاسر کو غم اور تکلیف میں مبتلا نہ رکھا جاتا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی ہجرت پہ مجبور نہ کیا جاتا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی شیب ابی طالب میں معصور نہ کیا جاتا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی طائف میں بے ہوش نہ کیا جاتا۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی طائف کے لوگ مجھے پتھر مار مار کے بے ہوش نہ کرتے۔ اور کائنات کے لوگوں، اگر میری چاہتیں پوری ہوتی، کبھی میرا بیٹا ابراہیم میری ہتھیلی پہ اپنی جان آفرین کے سپرد نہ کرتا۔ یہ تمام حالات بتاتے ہیں، تمام واقعات بتاتے ہیں کہ موت و حیات کا اختیار نہ رب کے محبوب کے پاس ہے اور نہ ہی کسی لسانی کے پاس ہے، یہ ہے تو عرش والے رحمان کے پاس ہے۔ اور رب ذوالجلال کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی چاہت پوری ہوتی ہو، میرا اللہ ہی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی، اسی طرح سنیے، تیسری دلیل پہ غور کرنا۔ یہ حضرت اپنی جرت، دلیری اور بے باکی دیکھیے کہ اس حد تک حد سے بڑا کہ اس کی موجودگی میں اس کے چہرے کو خدا کا چہرہ کہا گیا۔ اس کے چہرے کو خدا کا چہرہ کہا گیا، خدا کا۔ یہ بیٹھا ہے اور اس کے مریدین یہ قوالی کرتے ہیں، یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چہرہ لسانی پیر دا جلوائے کبریا، چہرہ لسانی پیر دا جلوائے کبریا، سامنے خدا ہے بیٹھا یا آئینہ خدا، سامنے خدا ہے بیٹھا یا آئینہ خدا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کو کہا جا رہا ہے، اور یہ سر کو دھنے جا رہا ہے، سر دھنتا جا رہا ہے، روکتا نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پہ کوئی شکن پیدا نہیں ہوتی، اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی، یہ نہیں روکتا۔ حضرات گرامی، دوسری طرف دیکھیے رب کی توحید کا کتنا خیال ہے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب مدینہ تشریف لائے،
انصار کی بچیاں عقیدت میں پیارے نبی کی نعت پڑھ رہی ہیں اور نعت میں یہ الفاظ بولے کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے اندر ایسا نبی موجود ہے کل کیا ہوگا اسے معلوم ہے. یہ الفاظ بولے. میرے محبوب نے فرمایا اے انصار کی بچیوں، یہ شان صرف شان خدا ہے، ان الفاظ کو حذف کر دیں، یہ نہ بولیں. اتنا پاس رب ذوالجلال کی توحید کا میرے محبوب علیہ السلام کو، اور ادھر جلوہ کبریا بھی کہا گیا، خدا یا عین خدا بھی کہا گیا، لیکن اس کے باوجود نہ کسی مرید کو جلال آیا، نہ کسی عقیدت مند کو غیرت آئی، اور نہ خود حضرت صاحب بولتے ہیں کہ یہ الفاظ کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، ان الفاظ کو بند کرو. میرے بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام کی امت کے لوگوں، اس کی موجودگی میں اس شخص کو، اس کے مریدوں نے یہ بھی کہا کہ آج جشن لسانی آ گیا، جن نے جو منگیا سو پا گیا. یہ کس کی شان ہے؟ جس سے مانگا جائے اور جو مانگا جائے وہ دینے پہ قادر ہے. یہ کون ہے؟ میرا اللہ. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ لوگوں کون ہے جس کو مجبور آدمی، مقہور آدمی، پریشان انسان جب بھی بلائے وہ پکار کو سنتا ہے، جو مانگا جائے وہ دیتا ہے، وہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. کون ہے؟ میرے رب نے فرمایا وہ اللہ ہے، وہ اکیلا خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں. یہ شان میرے اللہ کی ہے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ خدائی اختیارات میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے. آئیے 5ویں مثال سنیے. کہتا ہے میرا ایک مرید تھا اور وہ مرید مجھ سے دور ہو گیا، جدا ہو گیا، کافی عرصہ میرے آستانے پہ نہ آیا. گھر والے اسے مجبور کرتے رہے، مجھ سے دور کرتے رہے کہ تو نہ جا. بالآخر اس نے تعلق توڑ دیا. لیکن اس پر میری عنایات کا سلسلہ، محبتوں کا سلسلہ، شفقتوں کا سلسلہ، عطاؤں کا سلسلہ پھر بھی جاری و ساری رہا. کیوں؟ کہتے ہیں مجھے باطن سے اشارہ ملا تھا. سنیے، مجھے باطن سے اشارہ ملا تھا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. باطن سے اشارہ ملا تھا، عقیدہ ٹھیک ہے. اور میرے بھائیوں، کون ہے باطن کو جاننے والا؟ کون ہے؟ ایک اللہ ہے جو یعلم الظاہر والباطن، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. وہ میرا اللہ ہے. اور دوسرے مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب نہیں جانتا کوئی. اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں صرف انہی 5 باتوں پہ اکتفا کروں گا کہ شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے میں کہ یہ سرکار خدائی اختیارات میں دخل اندازی کا دعویٰ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. اب آئیے سنیے دوسرا پہلو، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف خدائی اختیارات نہیں بلکہ اختیارات مصطفیٰ، خصائل مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان، یہ ان میں سے بھی کچھ خصائص کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور توہین رسالت کا مرتکب بھی ہوتا ہے. اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کہا گیا کہ جھومو جھومو حبیب خدا آ گئے شہنشاہ عطا آ گئے. شہنشاہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو شہنشاہ نہ کہو، شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ نہ کہو. کیوں؟
اس لیے کہ شہنشاہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو کہا جاتا ہے محبوب خدا۔ اور محبوب خدا کون ہے؟ کون ہے محبوب خدا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ۔ اگر میں نے اس زمین پہ کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، رازدان دوست بنانا ہوتا، حبیب و محبوب بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے، میں اس کا خلیل ہوں، میں اس کا حبیب ہوں، میں اس کا محبوب ہوں۔ حضرات گرامی، محبوب خدا کی اصطلاح امت محمدیہ میں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور مختص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان کو ہم محبوب خدا ماننا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، دوسری دلیل، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دو بندے زمین پہ میرے وزیر بنا دیے ہیں اور وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں پہ میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں۔ جبریل اور میکائیل کس کے وزیر ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور یہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جی فرماتے ہیں کہ سنو لوگو، جبرائیل اور میکائیل کو میرا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جبریل کو اور میکائیل کو میرا وزیر بنا دیا گیا ہے، اور پھر کہتا ہے اے جبریل و میکائیل سن لو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ فرشتوں کو کہتے ہیں میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ شاید اتنا کفر تو کبھی اپنی زندگی میں مرزا غلام قادیانی نے بھی نہ بکا ہو کہ جن حدود کو پامال کرتا ہوا اور کراس کرتا ہوا یہ شخص جا رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ زمین پہ جبریل میکائیل میرے وزیر ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، جبکہ ان کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جبریل و میکائیل اللہ تبارک و تعالی کی رعایا ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ اب آگے سلسلہ سنیے، اور وہ سلسلہ ہے اس کی کرامات کا، جن کو یہ اپنی کرامات کہتا ہے، کبھی معجزات کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہ یہ کرامات ہیں نہ یہ معجزات ہیں، بلکہ یہ حفوات ہیں، حفوات ہیں اور کچھ نہیں۔ تو غور کیجئے، کہتا ہے کہ میڈیا والوں کو بلا لیا، کہتے دیکھو ویڈیو بناؤ، یہ ایک مرغا ہے، مرغا موجود ہے، سامنے موجود ہے مرغا موجود ہے۔ کہتا ہے میں نے اس پہ 4 دفعہ چھری چلائی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ۔ 4 دفعہ چھری چلاتے، جب بھی چھری چلاتا ہوں یہ زندہ ہو کے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں پھر چھری چلاتا ہوں، یہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں پھر چھری چلا کے ذبح کرتا ہوں، یہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے 4 مرتبہ میں نے چھری چلا کے اس کو ذبح کیا اور 4 مرتبہ یہ کھڑا ہو گیا۔ یہ میری کرامت ہے، یہ میرا معجزہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سنیے اب غور کیجئے، بالفرض میں اس واقعے کو چند لمحات کے لیے سچ مان لیتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس کی کرامت ہے کہ نالائکی ہے؟ او بولو تو صحیح۔ ایک قصاب کو آپ بلائیں، ماشاءاللہ ابھی آپ نے عید الاضحیٰ کی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ چھری چلائے اور بکرا ذبح نہ کر سکے، آپ اگلی دفعہ بلائیں گے؟ آپ کہیں گے اس کو رہنے دیں، وہ ہاتھ ٹھیک نہیں۔ ہاں جی، وہ نالائق ہے، اس کو رہنے دیں۔ حضرات گرامی، اگر بالفرض تیرا یہ واقعہ سچا ہے تو یہ کرامت نہیں، نالائکی ہے۔ اور مرغا یہ بتلا رہے ہیں وہ کائنات کے لوگوں، جس کے ہاتھ میں چھری ہونے کے باوجود اس کا کنٹرول میری گردن پہ نہ ہو، اس کا کنٹرول بارش پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کنٹرول جبریل و میکائیل پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کہنے سے تقدیر کیسے بدل سکتی ہے جس کے کنٹرول میں میری گردن ہی نہیں ہے؟ اور دوسری بات، اگر تو کہے
کہ میرے کہنے سے زندہ ہوا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اہل ایمان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ دے کے گئے ہیں اس کی روشنی میں بھی ہم تجھے پیر، بزرگ یا ولی نہیں مانیں گے بلکہ شیطان مانیں گے۔ اور وہ کیسے مانیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب دجال آئے گا اور دجال لوگوں کو کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے مان لو۔ وہ کہیں گے کیسے آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہو؟ کہے گا دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ ایک مسلمان کو، ایک ایماندار کو جو دجال کا انکار کرے گا، دجال بلائے گا، درمیان سے تلوار کے ذریعے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا۔ 2 ٹکڑے کرے گا، درمیان سے گزرے گا، اور گزرنے کے بعد لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہے گا کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کے کہے گا دیکھ میں نے تجھے مارا بھی، میں نے تجھے زندہ بھی کیا، اب تو مان لینا کہ میں خدا ہوں، میرے اختیار میں زندہ بھی کرنے مارنا بھی ہے۔ تو مومن کہے گا کہ اب تو میرا ایمان اور بھی بڑھ گیا ہے، میرا عقیدہ اور بھی بڑھ گیا ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ دجال آئے گا، مومن کو مارے گا، پھر کھڑا کر لے گا۔ تو واقعی وہ کافر ہے جس کافر کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے کے گئے تھے۔ میں بھی کہتا ہوں اے لسانی سرکار، ٹھیک ہے تو دجال نہیں لیکن اس کا رشتہ دار